वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो प्रेस रिलीज़ है, प्रेस रिलीज़ में पहले ही जो दो लाइनें हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टुडे। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई। द मीटिंग वाज पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग कंसल्टेशन प्रोसेस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अबाउट द टाइमिंग ऑफ चेंज ऑफ कमांड इन ISI and selection of the new DG ISI. During this process, a list of officers was received from Ministry of Defence. Prime Minister interviewed all the nominees. A final round of consultation was held between the Prime Minister and Chief of Army Staff today. After this detailed consultative process, name of Lieutenant General Nadeem Anjum was approved as new DG ISI. The designated DG ISI shall assume charge on 20th November 2021. ये प्रेस रिलीज़ जारी हुआ। मेरे पास वो नोटिफिकेशन भी है, अपॉइंटमेंट जनरल ऑफिसर्स। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सीन एंड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम as Director General Intelligence Service Intelligence with effect from 20th November 2021 from the panel of officers at para 6 of the summary. The incumbent Director General ISI shall continue to hold charge as Director General Inter-Services Intelligence till 19th of November 2021. Secretary to the Prime Minister. मोहम्मद आज़म खान साहब के दस्तखत हैं इस पर। और जो दूसरा प्रेस रिलीज़, अब इसमें जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, फ़खर रहमान साहब इस पर कमेंट फरमाइएगा कि ये जो सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस है, इसका इस प्रेस रिलीज़ में लिखा जाना क्या ज़रूरी था? ये कोई ईगो का मसला था वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि वो ये बताना चाहते थे कि मैं वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, उनकी अथॉरिटी पर किसी को शक भी नहीं हो सकता। तो ये जो मामला था अपने DG ISI की तैनाती का, और उसमें अपने ही आर्मी चीफ से उनकी बात थी। तो माजी में मुझे याद है कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का तकर्रुर किया था, तो एक तस्वीर रिलीज़ की गई थी जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा दरवाजे में खड़े थे, सल्यूट मार रहे थे, और वो वहीं से वो बाकायदा लीक था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पास ही सारा तस्वीरों का पूल होता है। वो तस्वीर इसलिए लगाई गई थी कि बहुत सारे लोग नवाज़ शरीफ साहब के इर्द गिर्द ऐसे थे जो पाकिस्तान फ़ौज का जो यहाँ पर जो असर व रसूख है पाकिस्तान में, जो इन्फ्लुएंस है, उसको पसंद नहीं करते थे। और वो कहते हैं जी कि यू कट देम टू द साइज़। तो एक ऐसी तस्वीर थी जिससे जो एक ताकत का एक जो सरचश्मा और वो जो एक इम्प्रेशन था, उसको थोड़ा एक रिडिक्यूल करना मकसद था, इसलिए वो तस्वीर लीक की गई। तो बड़ा ये एक बैड टेस्ट में थी। फिर हर चीज़ की इम्प्लीकेशन भी होती, या वो कभी तस्वीरें इस तरह से शाया करवा देते थे कि सामने बिठा लेते थे, साथ नहीं बैठते थे, जिसमें वो अपनी सुपीरियरिटी शो करते थे। तो अभी आज ये जो प्रेस रिलीज़ है, इसमें अगर ये सिर्फ होता कि आज मुलाकात हुई और उसमें DG ISI जो हैं उनके ये तकर्रुर उनका कर दिया गया और इसको अप्रूव कर दिया गया, तो वो मुनासिब ना होता। ये पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस लिख के बीच में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल समी साहब, आप सही कह रहे हैं। माजी में तो इस तरह की कोई चीज़ हमने कभी नहीं देखी थी। यानी DG ISI की तकर्री का इशू जो था वो उस तरह से हमने नहीं कभी भी देखा। ये अपनी नौयत की पहली मिसाल है जिसमें ये सिचुएशन जो थी वो सामने आई है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं, ये उनकी कमांड में जो भी आता है वो किसी को भी DG ISI जो है नामज़द कर सकते हैं। एक बीच में थोड़ा सा मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि ये लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हमारे जिस ओहदे पर वो पहुँचते हैं, जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका एक्सपोजर होता है, तो उसके बाद वो जो सारे जो ऑफिसर्स हैं उसमें 19-20 का ही फ़र्क होगा एक दूसरे में, जो ह्यूमनली जो चीज़ होती है, जहाँ तक उनकी प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, जहाँ तक उनकी पाकिस्तान से कमिटमेंट का ताल्लुक है, उस हवाले से तो कोई किसी को ना कोई शक है ना कोई शुबा है। ये तो ऐसे ही जैसे मुझे याद आ गया कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए अपने MPs को बुला लिया कि वो जी उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। इंटरव्यू में आपने क्या आप पूछ सकते हैं किसी लेफ्टिनेंट जनरल से जो कि जिसको पूरी कमांड है, जो कोर कमांडर है, जिसको पूरा एक्सपीरियंस है,
اس سے آپ کیا آپ نے اس سے سوال کرنے تھے؟ اور پھر اگر کر بھی لیے آپ نے وہ پروسیس مکمل کر دیا فوج نے، تو پھر یہ آپ پریس ریلیز میں کیا آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو رسپیکٹ ہے، جو سپیریورٹی ہے، وہ انسان اپنے کاموں سے ارن کرتا ہے، اور آپ ویسے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کی تو اتھارٹی ہے، کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو وہ پھر فخر الرحمان کوئی یہ جو لوگ ارد گرد مشورہ دینے والے ہیں، جنہوں نے آئی ڈونٹ نو کیا انہوں نے بتایا، کیا کہا، اس طرح کا جو معاملہ تھا وہ تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں یا زرداری صاحب کے زمانے میں بھی فوج کے ساتھ نہیں ہوا. اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب آپ فخر اگر کامنٹ اس پہ کر دیں کہ 19 تاریخ تک 20 تاریخ تک اگلے مہینے کی کیا آپ کو اچیو ہو گیا؟ یہ صرف ایگو کا مسئلہ 20-25 دن پہلے لٹکائے رکھا، اور اب اگلے مہینے کی 19 تاریخ تک، اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا 19 تک؟ یعنی کیا 19 تک کیا اس ساری کہانی سے سوائے اس کے کہ آپ نے ایک ال ول کریٹ کی، اس ملک کو ہیجان میں رکھا آپ نے، اور وہ ہماری فورسز جن کی تعریف دنیا کرتی ہے، پاکستان کے اندر ہر طرح کی اسپیکولیشن ہوئی، آپ نے حاصل کیا کیا فخر الرحمان؟ کین یو ایجوکیٹ می آن دیٹ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 6 اکتوبر سے آنورڈ جو سچویشن سامنے آئی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اپوزیشن جو تھی وہ اس نے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی، اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور ساتھ میں انہوں نے اپنے احتجاج کا بھی اعلان کیا، اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا یہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ سارا بحران جو ہے. لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ سے زیادہ جو تھا، یہ معاملہ جو تھا ود ان 2 days جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا تھا. اور یہ جو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ بہت پہلے سیٹل ڈاؤن ہو سکتی تھی. اس میں انآرڈینیٹ ڈیلے آیا، لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ جی وزیر اعظم جو موجودہ DGI ہیں ان کو کچھ عرصے اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے، اور اس وجہ سے وہ ابھی ان کا تبادلہ نہیں چاہ رہے تھے، اور یہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ جو تھی وہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں کہ جی 3 بندوں کے نام چلے گئے، سمری چلی گئی، اور پھر یہ بھی آیا کہ جی کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو یہ آج جو پریس ریلیز جو سامنے آئی ہے اس میں شاید یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ ہے وہ پروسیس جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ ہے وہ سمری جو ہونی تھی. لیکن اس سے ایک ہیجانی کیفیت جو تھی وہ بلا شبہ ہوئی. اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ISI کا ادارہ ہے اور اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی جو ایک ریپوٹیشن ہے، یعنی پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کی جس طرح سے شہرت ہے دنیا میں، اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ یہ وار آن ٹیرر میں جو جس طرح سے ISI نے کام کیا ہے اور جو ہمارے ان سنگ ہیروز ہیں، تو یقیناً یہ ایک ڈیمیجنگ فیکٹر تھا. میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پروسیس کو جتنی جلدی مکمل کر لیتے اتنا زیادہ بہتر تھا. اور ابھی بھی میں آپ کو PCO SOTs یعنی جو گفتگو ہے اس کے چھوٹے حصے میں آپ کے وزیر اعظم صاحب کے سکتا ہوں، جس میں وہ بار بار کہتے رہے کہ فوج کے جو معاملات ہیں، یعنی نواز شریف پر الزام لگاتے رہے، ہر ایک پر ماضی میں الزام لگاتے رہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کے جو معاملات ہیں وہ اس میں اس طرح سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب خود موقع آیا وزیر اعظم بنے تو اس میں جو سٹوری تھی فہد حسین کی، میں پھر اس کا ذکر کرتا ہوں. مارچ میں کہا آرمی چیف نے، جون میں کہا آرمی چیف نے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان کی بات کو نہیں مانا اور آرمی نے کوئی اس پر ریئیکٹ نہیں کیا. آرمی نے آئین اور قانون کے مطابق جو وزیر اعظم صاحب کا استحقاق ہے، جو ان کی حیثیت ہے، اس کو مقدم رکھا. ان کو رکھنا بھی چاہیے تھا، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. لیکن آپ یہ رویہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج سے 25 دن پہلے ملاقات ہوتی ہے، آپ اوکے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک پریس نوٹ میں وہ سب چیزیں جو فیصلے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک سیکنڈ تھاٹ ہے، پروسیس پورا نہیں ہوا، اور مختلف طرح کی اسپیکولیشن آپ نے کہ اس کو وہ ڈی نوٹیفائی ہو رہا ہے، اس کو یہ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ مطلب یہ اپنی ہی فوج، اپنے ہی جوان، جو آپ کی سیکیورٹی فرنٹ لائن ہے، جو آپ کی حفاظت کی جو ذمہ دار فورس ہے، اس کمانڈر کی جو ویلیو ہے، جو اس کی انپٹ ہے، جو کہ آپ کہتے رہے ہیں ماضی میں کہ سیکیورٹی کے معاملات پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں
ان کی ہی جو رائے ہے وہ پریویل کرے گی، بھلے اختیار پرائم منسٹر کا ہوگا. تو اس میں پخ ڈالنے کی یہ جو ساری کہانی تھی، مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. علینا اف یو have any thoughts about it؟ دیکھیں جو عمران خان صاحب ابھی آپ نے کہا نا یہ پروسیس کا حصہ ہے، اگر یہ پروسیس کا حصہ ہوتا تو اس کو اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا. یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی اپنے پرسنل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہمیں نظر آتا ہے ایشو ہوا ہے. آپ ان کے وزراء کو دیکھ لیں جس طریقے سے کامنٹ کر رہے تھے. وہ کہتی تھی آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا، آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا. خان صاحب سعودی عرب جانے سے پہلے جو ہیں وہ بتا دیں گے کون ہوگا DGISI. میرے خیال میں خان صاحب جس طرح اپنی کابینہ کو چلا رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کی جو کابینہ ہے نا وہ نابینا ہے، جس طرح وہ اس کابینہ کو چلا رہے ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ شاید وہ اس طریقے سے ہی ان چیزوں کو کرتے. پھر دوسری چیز یہ دیکھیں نا آپ، اب اپوزیشن کو انہوں نے کتنا اچھا موقع دے دیا. آپ نے دیکھا کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک بیانیہ لے کر چل رہی تھی کچھ شخصیات کے حوالے سے. خان صاحب نے جو ڈیلے کیا ہے اور بعد میں پھر وہی شخصیت جو ہے ہماری DGISI بن گئی ہیں جو کہ ریکمینڈ کی گئی ہیں آرمی چیف کی طرف سے. تو خان صاحب کو مجھے لگتا ہے یہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کا مجھے لگتا ہے ان کو اس کا بہت ڈیمیج ہوگا آنے والے دنوں میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.